تازہ ترین خبر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فتنۃ الخوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا۔ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنۃ الخوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فتنہ خوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا۔ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی ہے۔ بزدلانہ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کو کیا ہے۔ یہ اپڈیٹ ابھی سامنے آئی ہے۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی ہے۔ حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فتنہ خوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے مزید اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمین بتائیے۔ دیکھیں ISPR کی ابھی آفیشیل پریس ریلیز سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی سے وابستہ فتنۃ الخوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاک افغان سرحد پر اس کے بڑے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ بزدلانہ اقدام جس میں فائرنگ اور چند مقامات پر جسمانی زراندازی بھی شامل تھی سرحدی علاقوں کو عدم استحکام کا شکار کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے انجام دیا گیا۔ حق خود دفاع کے تحت پاکستان کی فورسز نے سرحدی پٹی پر چوکس اور فیصلہ کن رد عمل دیتے ہوئے حملے کو پسپا کر دیا اور طالبان فورسز اور ان سے وابستہ خوارج کو سنگین جانی اور مالی جو وہاں کا نقصان تھا وہ پہنچایا گیا۔ فائرنگ کی گئی، اس میں فضائی حملے کیے گئے، کاروائیاں کی گئیں، افغان علاقے میں موجود طالبان کے کیمپس اور پوسٹیں جو تھیں وہ تباہ کی گئیں، دہشت گردوں کی تربیتی مراکز جو تھے ان کو تباہ کیا گیا اور ان کے جو حمایت کردہ نیٹ ورک تھے ان کے خلاف بھی یہ کاروائیاں جو تھی وہ انجام دی گئیں۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ ہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر جو تھے ان کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ شہری اور جانی مال کے تحفظ اور غیر ضروری جو بتایا جا رہا ہے کہ جانی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ ان بلا اشتعال اور مستقل کارروائیوں کے نتیجے میں سرحدی پٹی کے طول و عرض میں متعدد طالبان مقامات تباہ کیے گئے۔ افغانستان کی جانب جو ہے 21 دشمن کی پوسٹیں جو ہیں، پوزیشن جو ہیں اس پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والی متعدد تربیتی کیمپس کو جو ہے وہ بھی تباہ کیا گیا۔ رات بھر جاری رہنے والی جھڑپوں میں 23 بہادر پاکستان فورسز کے جوان انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے جبکہ 29 سپاہی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس اور نقصان کے تخمینے کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور اس سے وابستہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے جبکہ زخمیوں کی تعداد جو ہے اس سے کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ طالبان پوسٹ جو ہیں ان کی پوسٹیں، ان کے کیمپ اور ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گرد سپورٹ نیٹ ورکس کو انفراسٹرکچر کی سطح پر وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا ہے جو سرحدی حدود سے لے کر آپریشنل گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ ISPR کا مزید یہ کہنا ہے کہ پاک مسلح افواج اپنی جان و مال اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ہمارے عزم اور ارادہ پاکستانی سرزمین کی دفاع اور اپنی سلامتی کو خطرہ پہنچانے والوں کے خاتمے تک غیر متنزل ہے۔ پاکستانی عوام سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں مگر ہم افغان سرزمین کے دہشت گردوں کے لیے استعمال ہونے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں تشویش کے ساتھ یہ نوٹ کرنا پڑا ہے کہ یہ جو سنگین طالبان کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے جسے ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں۔ علاقائی امن و استحکام، علاقائی امن و سلامتی کے مفاد میں ہم طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان، داعش جیسے دہشت
دہشتگرد گروپوں کو جو فوری طور پر قابل توثیق اقدامات کے ذریعے ختم کریں، بصورت دیگر پاکستان اپنے عوام کے دفاع کے لیے مسلسل اور مؤثر کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کے اہداف کو نیوٹرلائز جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ آئسپیئر نے مزید کہا ہے کہ طالبان حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی خطرناک یا جارحانہ اقدام سے باز رہے اور افغان طالبان کے امن و ترقی اور خوشحالی کو مقدم رکھے۔ آئسپیئر کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ شب کا واقعہ پاکستان کی زرینہ پالیسی کی توثیق کرتا ہے کہ طالبان حکومت بعض دہشت گرد عناصر کی مدد اور سرپرستی میں ملوث ہے۔ اگر طالبان حکومت نے بھارت کے ساتھ ملی جلی کوششوں کے تحت خطے کو عدم استحکام کا دوچار کرنے والے دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرستی جاری رکھی تو پاکستانی قوم اور ریاست اس خطرے کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں۔ بہت شکریہ زرمین ظاہرہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فتنہ خوارج نے پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان اپنی سرزمین پر فتنہ ہندوستان، داعش فتنہ کو استعمال کرنے نہ دے۔ طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ خوارج نے حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی کوشش کی گئی۔ حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا۔ حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، مزید ان کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد کے لمبے حصے پر پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ فتنہ خوارج نے بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کے طور پر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سپن بولدک سیکٹر سمیت افغان طالبان کا عصمت اللہ قرار کیمپ کو تباہ کر دیا گیا اور بھی 19 سیکٹرز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے اور 30 سے زائد پوسٹیں جو ہیں مکمل تباہ کی گئیں، پاکستانی فورسز کی جانب سے مکمل تباہ کی گئیں اور ان پر قبضہ بھی کیا گیا۔ افغان طالبان اور خارجیوں کو بھاری نقصانات پہنچنے کی ہمیں مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے سب سے بڑے کیمپوں میں سے ایک تھا۔ عصمت اللہ قرار کیمپ جس کو تباہ کر دیا گیا پاکستانی فورسز کی جانب سے، پاک افواج کی جانب سے، اور بلوچستان سے متصل سرحد کے پار کئی دیگر دہشت گرد کیمپ اور چیک پوسٹیں بھی پاکستانی فورسز کی جانب سے تباہ کی گئی ہیں۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں طالبان پوسٹ، نوشکی سیکٹر میں طالبان کا غزنالی ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی بھاگتے ہوئے بھی مارے گئے۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی مارے گئے۔ یوب سیکٹر میں پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کے رد عمل کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا۔ زرمین سے بات کرتے ہیں۔ زرمین تفصیل بتائیے گا۔ دیکھیں یہ رات بھر سے کارروائی کا سلسلہ جاری تھا اور ہم بھی رپورٹ کرتے آ رہے تھے کہ رات کو جس طرح سے بلا اشتعال فائرنگ شروع کی گئی، 6 سرحدی علاقے تھے پاکستان کے جن کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد پاکستان نے اس پر جوابی کارروائی کی اور اب یہ تفصیل سامنے آئی ہے جس میں تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں کہ کتنی ان کی پوسٹ جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں۔ ISPR کا بتانا ہے کہ ان بلا اشتعال کارروائیوں مستقل کارروائیوں کے نتیجے میں سرحدی پٹی کے طول و عرض میں متعدد طالبان مقامات تباہ کیے گئے ہیں۔ افغانستان کی جانب 21 دشمن کی پوزیشنز پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا ہے اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والے متعدد تربیتی کیمپس کو جو ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ رات بھر جاری رہنے والی جھڑپوں میں 23 پاکستان کے جو جوان ہیں انہوں نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے جبکہ 29 سپاہی جو ہیں اس آپریشن میں زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس اور نقصان کے تخمینے کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد کئی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان پوسٹیں، جو کیمپس، ہیڈ کوارٹر اور دیگر جو دہشت گرد سپورٹ نیٹ ورکس ہے ان کی انفراسٹرکچر کی سطح پر وسیع پیمانے پر ان کو نقصان پہنچا ہے جو سرحدی حدود سے لے کر آپریشنل گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں افغانستان کو یہ پیغام بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ شب کا واقعہ پاکستان کی زرینہ پالیسی کی توثیق کرتا ہے۔ طالبان حکومت بعض دہشت گرد عناصر کی مدد اور سرپرستی میں ملوث ہے۔ اگر طالبان حکومت نے بھارت کے ساتھ ملی جلی کوششوں کے تحت خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی دہشت گردانہ
جارحانہ کارروائیوں کی سرپرستی جاری رکھی تو پاکستانی قوم اور ریاست اس خطرے کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ISPR کا اپنی پریکٹس میں کہنا ہے کہ پاکستانی عوام سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ہم افغان سرزمین کے دہشت گردی کے دور استعمال ہونے کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہمیں تشویش کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو سنگین واقعہ ہے طالبان کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران پیش آیا، جسے ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں۔ ISPR کا مزید یہ کہنا ہے کہ علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں ہم طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود جو دہشت گرد عناصر ہیں، جن میں فتنۃ الخوارج، فتنۃ ہندوستان، داعش جیسے جو دہشت گرد نیٹ ورک جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کریں۔ بصورت دیگر پاکستان اپنے عوام کے دفاع کے لیے مسلسل مؤثر کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردانہ اہداف کو نیوٹرلائز کرتا رہے گا، نشانہ بناتا رہے گا۔ طالبان حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی خطرناک یا جارحانہ اقدام سے باز رہے اور افغان عوام کی جو فلاح بہبود ہے اور امن و ترقی کے لیے کام جاری رکھے۔ جی